نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله عز وجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات، قرآنی آیات اور اشعار کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ ایک ایسی حقیقت، موت جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا ہے، رسولوں کا انکار کر دیا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ لوگ اپنے بچوں کا انکار کر دیتے ہیں، بیویوں کا انکار کر دیتے ہیں، ماں باپ کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا فلسفہ ہے، ایسی حقیقت ہے، ایسی یقینی چیز ہے جس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، موت یقینی ہے، بالکل یقینی ہے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے، لیکن عبرت نہیں پکڑتا، اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ دنیا کا سارا ساز و سامان یہیں دھرے کے دھرے رہ جائے گا اور صرف خالی ہاتھ ہمیں جانا پڑے گا۔ حضرات، اگر اس دنیا میں کسی کو موت نہیں آتی تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی جن کے اوپر موت نہیں آتی۔ چونکہ خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اللہ کے محبوب کا رتبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی موت کو مقرر کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کے پاس جب موت آتی ہے، روح ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے، آپشن رہتا ہے، ابھی چلنا ہے یا بعد میں چلیں گے۔ یہ آپشن، یہ سہولت اور یہ اختیار انبیاء کے بعد کسی کو نہیں ملتا۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہوتی ہے، ابھی آپ چلنا ہے تو ابھی آپ چلیں، کچھ مہلت چاہیے بعد میں چلیں گے تو وہ بھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دلچسپ واقعہ آیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، غصے والے تھے، تو ایک تھپڑ مار دیا فرشتے کو، چونکہ انسانی شکل میں تھے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی فرشتہ یا جنات کسی چیز کا روپ اختیار کر لیتا ہے، کوئی فرشتہ جب انسان بن کر آتا ہے تو اس فرشتے کے اندر بھی وہی طاقت ہوتی ہے جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت کا جب آیا انسانی شکل میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زوردار تھپڑ مار دیا تو ایک آنکھ نکل گئی، پھوٹ گئی۔ تو وہ فرشتہ، یہ بخاری شریف میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ پاک آپ نے کس بندے کے پاس مجھے بھیج دیا؟ ایک ایسے بندے کے پاس جو آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں، تم پھر سے واپس جاؤ اور میرے بندے موسیٰ علیہ السلام سے کہو آپ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال کی زندگی ملے گی۔ یہ اختیار ہے آپ کو۔ ظاہر سی بات ہے ہاتھ کے نیچے سینکڑوں ہزاروں بال آ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فرشتے نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اس وقت بھی جانا ہی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ابھی ہی چلیں۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کیوں ماری؟ کئی
توجیحات علماء نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ انسان ہے اور بغیر اجازت، بغیر پرمیشن، بغیر سلام کلام کے اندر آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا ہوگا کہ یہ حملہ آور ہے، اور اس زمانے میں بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے کوئی کسی کے گھر میں داخل ہوتا تو یہ گمان کیا جاتا تھا کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دفاع میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرشتے پر تھپڑ لگائی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھی، لیکن اللہ کے پاس جانا مقدر ہوا۔ موت کسی کو اگر نہیں آ سکتی تھی تو سلیمان علیہ السلام جیسے پاورفل بادشاہ کے پاس موت نہیں آتی۔ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے آگے آج گورے انگریز بھی کنگ کا لفظ لگاتے ہیں۔ یہ ایسے رسول نبی گزرے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت چاہیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی شاندار حکومت، ہر چیز پر حکومت۔ انسان تو انسان رہے، جنات بھی، جس جنات کے اندر سرکشی، قوت، طاقت اور نہ ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ آپ کی حکومت چرند و پرند، چونٹی اور تمام مخلوقات پر تھی، یہاں تک کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر تھی۔ تو موت اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی تو ظاہر سی بات ہے عام انسانوں کا کیا ہوگا۔ ایسی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، نہ کسی سے ڈرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ چنانچہ واقعہ مشہور قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی، دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے، غالباً ایسے صحرا میں ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہ جہاں پانی نایاب ہوگا۔ ہدہد پرندے کے اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ زمین کی کتنی گہرائی میں پانی ہے، خزانہ کہاں ہے، خصوصاً پانی کے بارے میں ہدہد پرندہ بڑی بخوبی سے جانکاری ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا، بڑے غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ ہدہد کو آنے دو، اگر واقعی کوئی عذر پیش کر دیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایسی سزا دوں گا کہ ہدہد بھی یاد رکھے گا، دردناک سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ ہدہد پرندہ آ گیا، کہا بادشاہ سلامت، میں اسی جگہ سے آیا ہوں، میں اڑتے اڑتے ملک یمن میں ملکہ سبا کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ قوم سبا پر ایک لیڈیز، ایک عورت حکومت کرتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتی، سورج کو دیوتا سمجھتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہے تو ابھی ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ ایک خط لکھا، ایک چٹھی لکھی، کہا جاؤ یہ ملکہ سبا بلقیس کو دے آؤ۔ ہدہد پرندہ اپنی چونچ میں وہ خط لیا اور ملکہ سبا بلقیس کے پاس وہ ڈال دیا۔ بلقیس نے جب خط کو پڑھا تو بڑی تعجب ہوئی، کہ تعجب کی بات ہے، اور بڑی متحیر بھی ہوئی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر وہ واقعی نبی ہیں اور اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے تب تو ہدیہ تحفہ دینے سے کام نہیں چلے گا، اور اگر کوئی لالچی آدمی ہے تو اتنے ہدیے تحائف لے کر جاؤ کہ وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ بہت سارے ہدایے اور تحائف اور سونے کی اینٹیں، ہیرے جواہرات لے کر قاصدوں کو بھیجا بلقیس نے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا، کہا تم لوگ بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی ہے جو ہدیہ لے کر آ گئے، جو تحفے لے کر آ گئے؟ یاد رکھو یہ آخری بار تھا، اب کوئی خط نہیں لکھا جائے گا، کوئی چٹھی نہیں ڈالوں گا، بلکہ اب تو اگر باز نہیں آئے تو ڈائریکٹ لشکر کے ساتھ حملہ ہوگا۔ قرآن کریم نے دو ٹوک کہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط کی ابتدائی میں جو لکھا ہے انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ دیکھو ملکہ، زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ سرکشی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأْتُونِي مسلمین، اللہ کی بندی بن کر، میرا غلام بن کر میرے دربار میں آ جاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آگے وارننگ دی ہے۔ تو یہ ایک بادشاہ، کسی بادشاہ کو
ایک وزیر اعظم کسی وزیر اعظم کو آج بھی اس طرح کے الفاظ نہیں کہتا، کوئی پاور ہی نہیں ہے کسی میں. ایک ملک کا راجہ ہے، دوسرے راجہ کو اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا وہ، کیونکہ ہر شخص، ہر بادشاہ اپنے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. لیکن ایک سلیمان علیہ السلام واحد بادشاہ ایسا ہے جس کو اللہ نے ایسی قوت دی، ایسی سلطنت دی، ایسا پاور دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کو اس طرح کی بات خط میں لکھ سکتے ہیں کہ زیادہ ہوشیاری مت کرنا، اللہ کی فرما بردار بندی بن کر آ جاؤ. مشورہ کیا، کسی نے رائے دی کہ دیکھو ہم بھی لڑاکو ہیں، ہم بھی پہلوان ہیں، ہمیں بھی لڑنا آتا ہے، آنے دو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو مقابلہ کریں گے. لیکن بلقیس سمجھدار عورت تھی، بہت زیادہ ذہین تھی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ ضروری نہیں کہ ہم مقابلے میں جیت ہی جائیں. اللہ نے شعور دی تھی، تابع بن کر، مسلمان بن کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے یہ کیا کہ پلک جھپکتے ہی آصف بن برخیا نے بلقیس کے تخت کو، جو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے مزین تخت تھا، وہ تخت بلقیس کو ایک سیکنڈ کے اندر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شخص نے لے آیا. جب بلقیس داخل ہوئی محل سلیمان میں تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے کہا کہ ہو بہو وہی ہے. اور بہت سارے معجزات دیکھ کر بلقیس ایمان کے اندر داخل ہو گئی. لیکن سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، موت، میرا موضوع تو موت ہے آج، آپ کی موت کا واقعہ بڑی دلچسپ ہے. کس طرح سے اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے، آپ کی روح قبض کرائی ہے، یہ عجیب بات ہے. اتنے بڑے بادشاہ کی موت کا واقعہ. آپ بیت المقدس تعمیر کرا رہے ہیں، جس کی شروعات تو آپ کے ابا حضرت داؤد علیہ السلام نے کر دی تھی، تعمیر ادھوری تھی، سلیمان علیہ السلام نے مکمل کرنی چاہیے. سلیمان علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو تعمیرات میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور بڑی شاندار تعمیرات اور عمارت کو بنانا آپ کا محبوب مشغلہ بھی تھا. چونکہ جنات آپ کی تابع فرما بردار جو تھے، حکم دیتے تھے، بڑی بڑی تعمیرات کی کام لیتے تھے، اور جناتوں کو حکم دیتے تو سمندر کے اندر چلے جاتے تھے اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کر لاتے تھے. جنات کے اندر اللہ نے یہ قوت، وہ لطیف چیز ہے جنات. ایک انسان کو یو پی جانا ہو 24 گھنٹے لگتے ہیں، جہاز سے جانا ہو 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک جنات کو یو پی جانا ہو تو بس یوں ہاتھ بڑھایا پہنچ گئے. وہ لطیف چیز ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں. دروازے کے اندر، کسی محل کے اندر دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں، وہ سوراخ کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے. ایک لطیف چیز ہے وہ، اللہ نے اس کو لطیف جسم دیا ہے. بہرحال سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام لیتے تھے جناتوں سے. تو بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کرایا اور جنات کام کرتے تھے. روب ایسا، پاور ایسا کہ جنات ڈرتے تھے سلیمان علیہ السلام سے. وہ پتھر جو ایک انسان نہ اٹھا سکے اور 10-12 انسان مل کر نہ اٹھا سکے، ایک ایک جنات بڑے آرام سے اٹھا کر بیت المقدس کی تعمیر میں جڑ دیتے تھے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب موت آنے والی ہے، اور تعمیراتی کام ابھی 1 سال تک چلے گا تبھی مکمل ہو سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گئے کہ یہ مشن تو ادھوری ہے، یہ کام تو مکمل نہیں ہوا. لیکن اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت مقرر کیا جب آپ کو احساس ہوا. اور ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے موت سے پہلے، چونکہ اجازت لی جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے. کون سا محراب؟ ایک شیشے کا محراب اور ایک سمجھو روم ٹائپ کا بنا ہوا تھا جو جنات نے بنایا. اندر سے باہر کا نظارہ اور باہر سے اندر کا نظارہ نظر آتا تھا. سلیمان علیہ السلام وہیں لاٹھی پر سہارا ٹیک لگا کر ایسے کھڑے تھے، اور جنات آپ کے روب کی وجہ سے شاندار عمارت تعمیر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھیج دی. فلما قضینا علیہ الموت، قرآن میں ہے، اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی، روح پرواز کر گئی. اور آپ کھڑے رہ گئے، 1 سال تک کھڑے رہ گئے. پھر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 1 سال تک کیوں کھڑے رہے، چونکہ انبیاء کی جو باڈی ہے، انبیاء کا جو جسم ہے، بدن ہے، وہ مٹی پر حرام ہے.
انبیاء 1 سال کیا، نبی کا جسم 1000 سال تک بھی رہے، 1,00,000 سال تک بھی رہے، انبیاء کا جسم صحیح سالم رہتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا، عام انسانوں سے بالکل جدا مسئلہ ہے ان کا۔ تو سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے 1 سال رہے۔ اب جنات ڈر ڈر کے کام کرتے، کوئی قریب ڈر سے آتا نہیں تھا، وہیں سے دیکھتے، ارے وہ دیکھ رہے ہمیں، حالانکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ نے جب مکمل تعمیراتی کام تمام پہنچ گیا تو پھر اللہ نے دیمک کو پیدا کیا جو آپ کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا۔ دابۃ الارض اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو دیمک نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا تو وہ لکڑی بودی ہو گئی اور لکڑی ٹوٹ گئی، تو سلیمان علیہ السلام منہ کے بل زمین بوس ہو گئے۔ تب جنات کو پتا چلا، اوہو یہ تو ہم خامخواہ کام کر رہے تھے، 1 سال سے خامخواہ پریشان تھے، یہ تو 1 سال پہلے ہی انتقال کر گئے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو موت سے اگر کوئی بچ سکتے تھے، سلیمان علیہ السلام بچ سکتے تھے۔ ایک مشن، ایک کام کی شروعات کی تھی انہوں نے، جو اپنے ابا کے مشن کو لے کر آگے چل رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت سے نہ آج تک کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ یاد کرو قبر کی پہلی رات کو، جہاں ہر انسان جائے گا، ہر انسان جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ قبر کی پہلی رات جب انسان اس میں دفن ہو جائے گا، منو مٹی اوپر ہوگی، ظاہر سی بات ہے سخت اندھیرا ہوگا، ایسا اندھیرا جو ہم نے آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ قبر کی پہلی رات، سخت سناٹا، سخت اندھیرا، وحشت ناک، ہیبت ناک، خوفناک رات۔ اس پہلی رات میں کوئی کامیاب ہو گیا، آگے کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور اس پہلی رات میں جو پھنس گیا، آگے کی منزلوں میں پھنستا ہی چلا جائے گا۔ دیکھو، قبر کی پہلی رات ہر ایک کے لیے اندھیری نہیں ہے، ہر ایک کے لیے تاریکی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اندھیرا نہیں ہے، وہاں ہر ایک کے لیے وحشت اور ہیبت ناک جگہ نہیں ہے، بلکہ قبر میں روشنی چاہیے، چراغ چاہیے، تو وہاں اجالا ہوگا 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے سے۔ قبر کا اجالا چاہیے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو تو آپ کا اندھیرا پن وہاں ختم ہو جائے گا۔ روزے سے قبر کا اندھیرا پن ختم ہوگا، زکوٰۃ سے ختم ہوگا، اچھے اخلاق سے ختم ہوگا۔ قرآن کی تلاوت قبر میں روشنی کا سما پیدا کرے گی، ذکر و تسبیح سے قبر کا اندھیرا چھٹے گا۔ تو قبر کی پہلی رات جہاں ہر انسان کو جانا ہے، لیکن لوگ سننا گوارا نہیں کرتے۔ موت سے ہر ایک متنفر ہے، موت کا ذکر سننا نہیں چاہتا، موت سے ہر ایک بھاگنا چاہتا ہے، لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ قرآن کا اعلان ہے 2 ٹوک، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جاؤ، پہاڑوں کی کھوہ میں چلے جاؤ، وہاں بھی موت تم کو پکڑے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ملک الموت کا، کہ سلیمان علیہ السلام دربار سجائے بیٹھے ہیں، اور آپ کی دوستی تھی سمجھو ملک الموت سے، اسرائیل علیہ السلام سے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا، فرشتے نے اس کو گھورا، پھر چلا گیا وہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہ وہ موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی ڈر گیا کہ مجھے کیوں گھور رہے تھے، وہ ڈرنے لگا کہ لگتا ہے میری موت آنے والی ہے، تو کیا کروں؟ کہ آپ کی حکومت ہوا پر ہے۔ یہ بات ہو رہی فلسطین کی، فلسطین میں تو سلیمان علیہ السلام، آپ ہوا کو حکم دیں ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دیں۔ ہوا کو حکم دیا، فوراً پہنچ گئے۔ دوسرے دن پھر اسرائیل علیہ السلام آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہ آج کا وہ بندہ جس کو میں کل گھور رہا تھا، اس کی روح کھینچ کر میں آ رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام بڑا حیران کہ کل تو وہ یہی تھا۔ اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا اس بات پر کہ اللہ نے جو لسٹ دی تھی مجھے، اس بندے کی موت ہندوستان میں آنی ہے، اور وہ بندہ ابھی تک یہیں بیٹھا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں، جس وقت، جس سرزمین پر اور جس حالت میں جس کی موت لکھی ہے، آنی ہے، یقینی آنی ہے، لہٰذا موت کی تیاری ہر لمحہ ہر آن کرنی پڑے گی۔ پتہ نہیں کب کون چلا جائے۔
آدمی بلبلا ہے پانی کا. جس طرح پانی کے بلبلے ہوتے ہیں کس طرح جلدی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانی زندگی ہے. کب کون ٹپک جائے، کس کا بلاوا آ جائے، کس کی گھنٹی بج جائے. میرے بھائی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، یا فرمایا ایسے رہو جیسے گزرنے والا گزر جاتا ہے، مسافر. اس طرح سے زندگی گزارو. اور یاد رکھو یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی کی موت 60 برس میں آئے یا 80 یا 100 برس میں آئے. بچہ بھی مرتا ہے اور بھرپور جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے. ہزاروں لوگوں کو صدمے میں ڈال سکتی ہے موت، اور بڑھاپے میں آ سکتی ہے. آج سے 100 سال پہلے اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا، اور 100 سال کے بعد بھی کوئی نہیں رہے گا الا ماشاء اللہ. اگر کوئی رہ گیا تو دنیا کا 8واں عجوبہ ہی ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک تدبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ہزاروں سال سے دنیا قائم ہے. آدم علیہ السلام سے انسانی سلسلہ شروع ہوا، سب چلے گئے، سب چلے گئے. حکومت اگر کسی کو بچا سکتی تھی تو فرعون کو بچاتی. مال نے کسی کو نہیں بچایا، شداد بھی گیا، قارون بھی گیا، فرعون بھی گیا، حامان بھی گیا. ہر ایک چل رہا ہے. نیک لوگ بھی آئے چلے گئے، سب چلے گئے. ہمارے آباء و اجداد آئے، ہمارے دادا آئے، ہمارے پردادا آئے، ہمارے ابا آئے، پھر ہمارے بعد نسلیں آئیں گی. میں اور ہم اور آپ بیچ میں بس 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے لیے چل رہے ہیں. بس نسیہ منسیہ ہو جائیں گے. کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں آدمی کون تھا. فاتحہ کے لیے ہم ترسیں گے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تو اپنے عمل سے قبر میں چراغ روشن کرو. جب انسان مر جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جو بدن ہے کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کئی حصوں میں فرشتہ روح لے کر چلا جاتا ہے. بدن کے گوشت کو قبر کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، ہڈیاں قبر کی مٹی کھا لیتی ہے، اور جائیداد مال و دولت یہ ورثہ لے جاتے ہیں، آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ تمہارے پاس بچے گا تمہارا عمل. یاد رکھو انسان جب ایک بار پیدا ہو گیا وہ کبھی مرے گا نہیں. جگہ منتقل ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ. ہم سب رحم مادر میں تھے، ماں کے کوکھ میں تھے، رحم کے اندر تھے. انسان دنیا میں آیا، اس سے بڑی جگہ ہوئی. اب انسان اس وسیع و عریض دنیا کو دیکھتا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دوبارہ ماں کے رحم میں داخل ہو. وہ جگہ تنگ تھی، یہ جگہ کشادہ ہے. پھر اس دنیا سے جب منتقل ہو کر دوسری جگہ جائیں گے، پھر وہاں سے یہاں آنا نہیں چاہے گا کوئی، کیونکہ اس سے وہ وسیع جگہ ہے. پھر عالم برزخ کے بعد جو آخری منزل ہے جنت ہے یا جہنم ہے. اگر انسان آنا بھی چاہے جہنم سے تو اجازت نہیں. اور جہنمی لوگ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ ایک بار واپس بھیج دے، بس جو کہیں گے وہی کریں گے، جو ان سے عمل کروا لیں، جتنا چاہیں صدقہ خیرات کروا لیں، ساری جائیداد لکھ دوں گا. کیا اجازت ملے گی؟ اجازت نہیں ملے گی. بس وہیں کے وہیں رہ جائے. اور جو جنت میں پہنچے گا وہاں سے کوئی آنا ہی نہیں چاہے گا. جہنمی آنا چاہیں گے، اجازت نہیں ملے گی. اور جنتی کیوں آئیں گے؟ اس کو تو عالی شان زندگی ملے گی. میرے بھائیو 70 سالہ زندگی، اس سے یا تو جنت بنا لو اور اللہ نہ چاہے تو جہنم بنا لو. دو ہی راستے ہیں، دو ہی منزلیں ہیں، یا تو جنت اور یا تو جہنم. 70 سالہ زندگی سے ہمیشہ کے لیے جنت خرید لو. ایک شخص نے مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ 70 سالہ کسی نے گناہ کیا تو عذاب بھی 70 سال ہی ہونا چاہیے، یا 70 سال تک کسی نے نیک عمل کیا تو 70 سالہ جنت ملنی چاہیے؟ یہ کیا گناہ 70 سال اور عذاب ہمیشہ کے لیے جہنم میں. 70 سالہ نیک عمل اور ہمیشہ کی جنت. علم دیکھو ہمارے اکابر کا کیا جواب دیا ہے. انہوں نے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ انسان کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر ہے. ایک انسان مسلمان ہے، ایمان والا ہے، ہم اور آپ اللہ کا کرم ہے ایمان والے ہیں. ہماری نیت کیا
کیا ہوتی ہے؟ 60 سالہ زندگی کیا، 60 ارب سال بھی زندگی ملے تو انشاءاللہ ہم ایمان پر ہی ثابت قدم رہیں گے. یہ ہماری نیت ہوتی ہے نا. 60 سالہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ اربوں سال بھی زندگی ملے تو ایمان سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر رہیں گے. اس کی نیت کے صدقے میں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا. اور جو کفر والے ہیں، مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کی کیا نیت ہے؟ اگر اربوں سال بھی زندگی ملے تو ہم کفر و شرک پر ہی جمے رہیں. تو اللہ اس کی نیت اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا. تو یہ 70 سالہ زندگی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھنٹہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اور قبر میں چراغ روشن کرنا ہو تو اس دنیا کو سنوارو. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر لے آؤ.